کراچی میں کل رات پرسوں رات ایک شہاب ثاقب یا شہاب ثاقب نما ایک چیز دیکھی گئی. آسمان پر ایک عجب سا نظارہ دیکھا گیا, اچانک روشنی سی ہو گئی. اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوئی کہ شہاب ثاقب ہے کیا ہے. تو پھر دل چاہا کہ اب یہ ایک ریلیونٹ موضوع بن گیا ہے تو ذرا اس پر بات کریں. یہ شہاب ثاقب ہوتا کیا ہے, یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ ہوتا کیا ہے, یہ منظر ہمیں اس طرح کا کیوں نظر آتا ہے, قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن نے آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ بتایا ہے کہ اس کے پیچھے جب یہ ہو رہا, جب آسمان پہ ہمیں منظر نظر آتا ہے تو اصل میں پیچھے ہو کیا رہا ہوتا ہے. سائنس نے بتایا ہے, بہت ناقابل یقین باتیں ہیں جن کو سن کر ہم دل و دماغ سے یقیناً لمحہ بہ لمحہ کہیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈائریکٹ موضوع پر آتے ہیں. کراچی والوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا جسے پاکستان کے تمام نیوز چینلز نے اس طرح کور کیا. ARY نیوز نے اس منظر پر یہ خبر دی. یہ خبر دیکھیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کراچی میں شہاب ثاقب گزرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. شہاب ثاقب کے آسمان پر گزرتے ہوئے شب 2:43 کا وقت تھا. کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شہاب ثاقب گزرنے کا نظارہ دیکھا. یہ منظر سب نے دیکھا ہے, یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی. یہ سارا کی ساری صورت. اب ذرا آ جائیے کہ یہ ایسے منظر کیوں دکھتے ہیں. اگر کیا یہ منظر ایک بہت خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے. شہاب ثاقب عرض کرتے ہیں, شہاب ثاقب جس سے میٹیور بھی کہا جاتا ہے, یہ ہے کیا پہلے تو ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں پھر ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا. شہاب ثاقب جسے میٹیور بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے یا ایک دھات کا ٹکڑا ہوتا ہے جو خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے. پورا عالم ایک خلا ہے, ہم نے عرض کیا ہے سورج ہے, اس کے گر ستارے ہیں, سیارے ہیں, ان کے اپنے چاند ہیں, اسی پہ زمین ہے, خلا ہے نا. تو ایک دھات ہے, پتھر ہے, وہ خلا سے زمین, یعنی اس طرح کے پتھر ہے, زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے. اب اس کو ذرا ہم ایزی بھی کر لیں گے. زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے یہ گرم ہو جاتا ہے. گرم ہونے کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے. چمکنے کی وجہ سے آسمان پر ایک روشنی کی صورتحال ہو جاتی ہے, ایک روشنی کی لکیر دکھائی دیتی ہے. اسے ہم عام زبان میں ٹوٹتا ہوا ستارہ کہتے ہیں, جیسا ہم نے منظر دیکھا. اب یہ تو ٹیکنیکل بات ہو گئی کہ ہوتا کیا. اب کو سمجھ لیتے ہیں کیا. سوال, خلا میں کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے, بہت بڑے بہت چھوٹے, کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں خلا میں؟ جواب جی ہاں. اگلا سوال, کتنے؟ اندازن ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں شاید کھربوں, ورنہ اتنے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا. خلا میں ہر وقت اس طرز کے چھوٹے بڑے, بہت چھوٹے بہت بڑے, ان گنت پتھر گردش کر رہے ہیں, ہر وقت کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ زمین کی فضا میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. دیکھیے ایک بات دیکھ لیجیے گا, یہ ہماری اگر زمین ہے تو ایک زمین کی فضا ہے, ایٹماسفیئر ہے, ایک زمین کی سطح ہے, لیئر ہے. یہ جو ہم نے دیکھا منظر ابھی بریکنگ نیوز میں, یہ زمین کی سطح پر نہیں آیا, کہیں ٹکرایا نہیں ہے, یہ فضا میں غائب ہو گیا. تو یہ کیوں ہو گیا, یہ کیا ہوتا ہے, اور زمین پر کیوں نہیں آتا؟ یہ زمین پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, یہ سب ہم آپ کے خدمت میں عرض کریں گے. تو فضا میں ایسے کھربوں پتھر ہر وقت گھوم رہے ہیں خلا میں, لیکن وہ زمین کی فضا میں داخل نہیں ہو پاتے. ایسے پتھروں کو میٹیورائٹ کہتے ہیں. کیا مطلب, جب خلا ہی میں گردش کر رہے ہیں تو زمین کی فضا میں داخل کیوں نہیں ہو رہے ہیں, ہوا میں کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب سنیے اور آپ دل و دماغ سے کہیے سبحان اللہ. اس کا جواب سنیے اور سوچئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو لیویبل بنایا ہے, ہماری زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے, کیسے